بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرنے والا ایک مجوسی تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ایران کا رہنے والا تھا۔ کیونکہ مدینہ کے اندر غیر مسلم کا آنا تو منع تھا، لیکن اس کے آنے کا اتفاق یہ بنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کسی کمار کی ضرورت پڑی، کسی لکڑی کا کوئی کام وغیرہ کروانا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا گورنر ایک صحابی کو بنا رکھا تھا۔ تو ان سے کہا کہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو لکڑی کا کام اچھی طرح جانتا ہو۔ تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین ایسا شخص ہے جو اس چیز کا ماہر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے غیر مسلم۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں، ہم اپنا کام جب پورا ہو جائے گا تو اسے واپس دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کی اجازت دے دی، تو اس کو اس وجہ سے اس کام کے لیے وہاں پر لایا گیا، لیکن وہ وہاں سے پیچھے کسی اور خاص کام کے لیے آیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے وہ اپنا پلاننگ کر کے آیا تھا پیچھے سے۔ تو اس کو ایک محدود جگہ تک وہاں تک آنے کی اجازت تھی، ایک کونے تک اس کو محدود رکھا جاتا تھا، کھلے عام شہر کے اندر آنے جانے گھومنے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مجوسی کے سامنے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خنجر بناتا ہوں، میرا بنایا ہوا خنجر بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر کوئی خنجر ہمیں بھی بنا کر دو اپنی حفاظت کے لیے۔ تو اس نے اس طرح منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کو ایسا خنجر بنا کر دوں گا کہ آپ یاد کریں گے، رہتے دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، فلاں شخص نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ تو علی نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اس نے اس طرح مجھے کہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ تو ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر اجازت ہو تو ہم اس کو ابھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے ابھی دھمکی دی ہے جس سے مجھے لگتا ہے، میرا اتنا تجربہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرے گا، اس نے مجھے قتل کیا نہیں ہے، اس نے ابھی یہ گناہ کیا نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ساری زندگی ہی جہاد کے اندر یا میدان کے اندر گزری، تو ان کا تجربہ ایسے تو نہیں تھا کہ جن کے ایک بول پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بنا کر اتار دے۔ اگر ان کا تجربہ تھا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ شاید اس نے جو دھمکی دی ہے یہ مجھے قتل کرے گا۔ تو اسی طرح ہے، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائے، صفیں درست کی تو وہ مجوسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کروائی، پہلی رکعت کے اندر سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع بھی ختم ہی کیا تھا کہ اس مجوسی نے پیچھے سے وار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زخم لگنے کی وجہ سے جیسے وہ خون نکلا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرنے لگے تو بالکل پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلیفہ نماز بنایا کہ انہوں نے نماز پوری کروائی۔ تو اس مجوسی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم دیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے دو لوگوں کی جگہ خالی ہو چکی تھی، ایک اس مجوسی کی جس نے یہ وار کیا تھا، دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نماز پوری کروا رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو پچھلی صف سے جو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے وہ اسی طرح اگلی صف میں آگے اگلی صف پوری کر دی۔ تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو صحابہ اکرام نے صفوں کو اس طرح مضبوط کر لیا کہ اس کو بھاگنے نہ دیا گیا۔ اسی طرح اس نے پہلے ایک صحابی کو، پھر دوسری کو، پھر تیسرے کو، پھر حتیٰ کہ اس نے 7 صحابہ کو اسی طرح وہاں پر زخمی کیا، اور انہوں نے نماز نہیں توڑی، صفوں کو اس طرح مضبوط رکھا کہ اس کو وہاں سے بھاگنے نہ دیا گیا۔ اس نے ڈر کی وجہ سے وہیں پر اپنے آپ کو خنجر مار مار کر اپنے آپ کو وہیں پر ختم کر دیا۔ تو جب نماز پوری ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس نے مجھے زخم دیا ہے اس کو دیکھو کہ وہ کون ہے، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جب چراغ جلا کر دیکھا گیا تو شناخت کی تو پتہ چلا کہ وہی غیر مسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، عمر کے خون کے اندر کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں، یہ غیر مسلم ہے۔ یعنی عمر نے کسی مسلمان پر ایسا ظلم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کوئی مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح کا کام کرے۔
کیونکہ غیر مسلم کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بہت سخت تھے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے لیے تو صحابہ کرام بہت سخت تھے، تو اسی وجہ سے اس نے آ کر یہ کام کیا تھا اور اپنے آپ کو اس نے جہنم کے اندر خود ڈالا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زخم ہوا تو اس وقت تقریباً ذی الحج کی 27 یا 26 تاریخ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قبر کی جگہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے جا کر یہ کہا کہ میرے والد کا یہ پیغام ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ کیونکہ یہ گھر میرا ہے، یہ حجرہ میرا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے اندر ایک میرا شوہر ہے، دوسرا میرا والد ہے، میری خواہش تھی کہ تیسری قبر یہاں میری بنے۔ تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ خواہش ہے تو میں عمر کی جان کو اپنی جان پر ترجیح دیتی ہوں، تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آ کر حضرت عمر کو جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو دوبارہ جا کر اجازت لینا، ہو سکتا ہے انہوں نے میری حیا کی وجہ سے ہاں کر دی ہو، جب میں مر جاؤں فوت ہو جاؤں تو پھر دوبارہ جا کر اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو میری یہاں پر قبر بنا دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر چاہے میری قبر جنت البقیع میں بنا دینا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شہید کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز ہے، جن کے نام آج شیعہ بہت فخر سے لیتے ہیں، اپنا وہ کہتے ہیں، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دشمن یہ شروع سے ہی رہے ہیں، یہ ایران والے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سے آج بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔